یہ ستمبر 1972 کی ایک خوشگوار صبح تھی۔ موسم میں کسی قدر خشکی تھی۔ آج میری شادی کو تیسرا ہفتہ تھا۔ شادی کے بعد پیش آنے والے مسائل میں ایک سب سے بڑا مسئلہ ایک اچھے اور کرائے کے لیے سستے مکان کا حصول تھا، جو کہ میرے لیے اچھا خاصا مسئلہ بن کے رہ گیا تھا۔ دفتر کے جھمیلوں سے فراغت کے بعد میرا سارا دن ایک کرائے کے مکان کی تلاش میں گزرتا اور آخر کار شام کو تھک ہار کر واپس ہوٹل میں جا گھستا۔ میری بیوی ہوٹل کے بدمزہ اور باسی کھانے کھا کھا کر کئی بار دبی دبی زبان میں مجھے مکان کی جلد از جلد تلاش کرنے اور یہاں سے چھٹکارا دلانے کے متعلق مجھ سے اظہار کر چکی تھی۔ ایک روز میرا گہرا دوست رابرٹ مجھ سے ملنے دفتر آیا تو باتوں باتوں میں جب اسے پتہ چلا کہ میں ایک سستے اور اچھے مکان کی تلاش میں بھٹک رہا ہوں تو اس نے فوراً مجھے ایک حویلی کا پتہ تھما دیا اور ساتھ ہی مناسب کرایہ اور اچھی لوکیشن کے متعلق بتایا۔ ساتھ ہی اس نے ایک بات کی طرف بھی دبی دبی زبان میں اشارہ کیا کہ ارد گرد کے لوگوں نے اس حویلی کو آسیب زدہ مشہور کر رکھا ہے۔ اگر تمہارا دل مانے تو اس حویلی میں جا بسو، اگر نہ مانے تو اپنی تلاش جاری رکھو۔ شاید اس مہنگائی کے دور میں تمہیں بھولے بھٹکے سے کوئی سستا مکان مل جائے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، بھلا میری بیوی سے بڑھ کر بھی کوئی اور آسیب ہو سکتا ہے؟ تم اس کی فکر نہ کرو اور حویلی کے مالک سے بات کر کے حساب کتاب طے کرو۔ رابرٹ نے فوراً حویلی کے مالک کا ایڈریس اور ساتھ ہی اپنا ایک کارڈ دے کر مجھے اس کے پاس جانے کی تلقین کی۔ میں دفتر سے جلدی چھٹی کر کے سیدھا مالک مکان کے پاس جا پہنچا۔ میرے استفسار پر اس نے مجھے یوں اوپر سے نیچے تک دیکھا جیسے کسائی بکرے کو خریدتے ہوئے دیکھتا ہے اور کہنے لگا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ لوگوں نے اس حویلی کو آسیب زدہ مشہور کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج تک وہ حویلی خالی پڑی ہے اور کوئی شخص دن کے وقت بھی اس حویلی کے پاس سے نہیں گزرتا؟ اگر کل کو تمہارا کوئی نقصان ہو جائے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہ کرنا۔ لیکن اس کی اس بات کے باوجود بھی میں اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا اور بالآخر شام کو حویلی کی چابی لے کر میں گھر واپس لوٹا۔ حویلی شہر سے نسبتاً دور تھی، جس کے چاروں طرف کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ سامنے کے رخ ایک باغ تھا جو کبھی رنگ برنگے پھولوں اور درختوں سے بھرا ہوا تھا، مگر اب چاروں طرف جھاڑ جھنکار نظر آ رہا تھا، جس میں قسم قسم کے حشرات الارض بھاگتے صاف نظر آ رہے تھے۔ میری بیوی تو اس حویلی کو باہر ہی سے دیکھ کر سہم کر میرے بازو سے آ لگی اور مجھے واپس ہوٹل میں چلنے کے لیے کہا۔ میں نے اسے تسلی دی اور حوصلہ قائم رکھنے کی تلقین کی۔ حویلی کا بڑا گیٹ جس پر تالا پڑا ہوا تھا اور تالا زنگ آلود ہو رہا تھا، لگتا تھا کہ کافی عرصے سے یہ حویلی ویران پڑی ہے۔ میں نے جیب سے چابی نکالی اور زنگ آلود تالے کے سوراخ میں لگا کر ایک جھٹکے سے گھما دی۔ تالا تھوڑا سا زور آزمائی کرنے پر کھل گیا اور میں نے ہاتھ سے دھکا دے کر گیٹ کھول دیا۔ گیٹ ہلکی سی چرچراہٹ کی آواز نکالتا ہوا کھل گیا اور سامنے پتھروں کی بنی ہوئی راہداری کے دائیں طرف ایک حوض تھا جو کہ اب خشک ہو گیا تھا۔ غالباً کبھی اسے سوئمنگ پول کے لیے استعمال کرتے ہوں، اور ایک طرف ملازمین کے رہنے کے لیے کوارٹر بنے ہوئے تھے۔ حویلی کے اندر کے رخ پر ایک برآمدہ تھا جس میں سنگ مرمر کی سرخ اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ فرش بڑی بڑی ٹائلوں سے مزین تھا۔ برآمدے میں ایک قطار میں کئی کمرے بنے ہوئے تھے جن کے دروازے بند تھے اور ان پر تالے پڑے ہوئے تھے۔ مالک مکان نے ہمیں اس حویلی کے بڑے ہال اور اوپر کی منزل پر بنے ہوئے 3 کمروں کی چابیاں ہی دی تھیں۔ اس وقت میں برآمدے میں کھڑا سوچ رہا تھا اور میری بیوی میرے بازو سے لگی سہمی سہمی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے حویلی کے اندر بنے ہوئے ہال کا دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتے ہی ایک بدبودار ہوا کا جھونکا میری ناک سے ٹکرایا اور ساتھ ہی 10-12 بڑی بڑی چمگادڑیں شور مچاتی اور اپنے بڑے بڑے پر پھیلاتی ہوئی ہمارے سروں پر سے گزرتی ہوئی باہر فضا میں گم ہو گئی۔ اس اچانک افتاد پر میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی اور دوسری چیخ میری بیوی کی تھی۔ بعد میں جب اصل واقعے کا پتہ چلا تو میں نے شرمندہ ہو کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو گھبرائی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور ہنس کر کہنے لگا، گھبراؤ نہیں، یہ چمگادڑیں تھیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ اندر چل کر حویلی کے دوسرے کمرے میں دیکھیں اور ساتھ ہی صفائی وغیرہ کا کام بھی نمٹائیں، کیونکہ بعد میں فارغ ہو کر کچھ کھانے پینے کا بندوبست بھی کرنا ہوگا۔ میری بیوی تو یہاں 1 منٹ بھی ٹہرنے کے لیے تیار نہ تھی، مگر بار بار حوصلہ دلانے سے خاموش ہو گئی۔ اس کا چونکہ اس قسم کے حالات سے کبھی واسطہ نہ پڑا تھا اور نہ ہی کبھی سرے راہ کسی جن بھوت سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے برعکس میرے دل میں کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا۔ ہم ہال کا دروازہ کھول کر اس کے اندر داخل ہو گئے، جس کے اندر ایک پرانے طرز کا صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا۔
اس کے غلاف کا رنگ غالباً کبھی سفید رہا ہوگا، مگر اب گرد سے اس کی رنگت سیاہی مائل پڑ چکی تھی۔ کھانے کی ایک بڑی سی میز اور اس کے ارد گرد لگی ہوئی 8 عدد کرسیاں کونے میں ایک طرف رکھی تھیں، اور اس کے سامنے کے رخ پر ایک باریک جھالردار پردہ لٹکا ہوا تھا۔ صوفہ سیٹ کے سامنے بچھے ہوئے قالین پر ایک مردہ چیتے کی کھال بما سر بچھی ہوئی تھی۔ ایک طرف تپائی پر ایک ڈیکوریشن پیس جس میں ایک نیولا اور سانپ آپس میں ازلی جنگ لڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ہمیں اوپر کی منزل پر کسی کے قدموں کی چلنے کی آواز سنائی دی۔ میری بیوی نے گھبرا کر میرا بازو پکڑ لیا اور مجھے باہر کی جانب دھکیلنے لگی۔ وہ خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور ہنس کر اسے کہا کہ یہ تمہارا وہم ہے، بھلا اس ویران حویلی میں کوئی کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ حالانکہ میں نے بھی اوپر کی بالکونی میں کسی زیرو کے چلنے کی آواز سنی تھی، مگر اپنی کمزوری ظاہر نہ کرنا چاہتا تھا کہ میری بیوی خوف اور دہشت سے بے ہوش ہو جائے اور میرے لیے پھر کسی قسم کی پریشانی کا باعث بنے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چلتا ہوا ہال کے مغربی کونے میں بنی ہوئی سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ اوپر کی منزل پر راہداری تھی جس پر سبز رنگ کا دبیز قالین بچھا ہوا تھا، اور دونوں طرف 4 کمرے بنے ہوئے تھے جن پر تالے پڑے تھے۔ سیدھے ہاتھ سے بنے ہوئے 4 کمروں میں 3 کمرے ہمارے استعمال کے لیے دیے گئے تھے، اور ان 3 کمروں میں کیا تھا یہ جاننے کی تو نہ مجھے ضرورت تھی اور نہ ہی میری بیوی ماریا کو اس سے کوئی غرض تھی۔ راہداری کی چھت کے عین درمیان ایک بڑا فانوس لٹکا ہوا تھا جس پر جا بجا مکڑیوں نے اپنے جالے تانے ہوئے تھے۔ ایک عورت کی تصویر جس میں اس کی ایک آنکھ سے خون بہہ رہا تھا راہداری میں لگی ہوئی تھی۔ میں اس تصویر کے یہاں لگانے کا مقصد سوچنے لگا۔ عجیب رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر تھا۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو حویلی کو باہر ہی سے دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوتا۔ ابھی تک کوئی غیر معمولی واقعہ رونما نہ ہوا تھا، اس لیے میں بے فکری سے گھوم رہا تھا۔ البتہ میری بیوی ذرا ڈرپوک تھی، اس لیے اس قسم کے دہشت ناک ماحول کو قبول نہیں کر رہی تھی۔ میں نے بار بار اسے تسلیاں دے کر کہا کہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس حویلی میں کوئی آسیب وغیرہ نہیں ہے۔ کسی مخالف نے اس کو کسی خاص مقصد کے تحت آسیب زدہ قرار دیا ہے۔ ماریا کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے میری بات پر قطعی یقین نہیں، اور میں صرف اسے بہلانے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کمرے کی چابی نکالی اور راہداری میں بنے ہوئے 4 کمروں میں سے ایک دروازے کے تالے میں ڈال کر اسے گھما دیا، لیکن چابی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں نے ہاتھ ڈال کر دوسری چابی نکالی اور اسے دوبارہ تالے میں ڈال کر گھمایا تو دروازہ چرچراہٹ بھری آواز پیدا کرتے ہوئے ذرا سا کھل گیا۔ میں نے دھکا دے کر اسے اندر کی طرف دھکیل دیا۔ میری ناک سے ایک سیلن زدہ بدبودار ہوا کا جھونکا ٹکرایا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کمرے میں کافی عرصے تک پانی کھڑا رہا ہو اور بعد میں کائی لگنے سے اس میں بدبو پیدا ہو گئی ہو۔ میں ماریا کو ساتھ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ فرنیچر سے آراستہ تھا، مگر فرش پر کائی جمی ہوئی تھی۔ کمرے کے وسط میں چھت سے ایک گول فانوس لٹک رہا تھا۔ دیواروں پر پرانے دور کی تصاویر لگی ہوئی تھی۔ ایک لکھنے کی میز اور ایک کرسی کمرے کے دائیں طرف کونے میں رکھی تھی۔ ٹیبل لیمپ بھی میز پر دھرا تھا جو گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا۔ ایک جانب ڈبل بیڈ اور بڑی سی ڈریسنگ ٹیبل رکھی تھی جس میں بڑا سا آئینہ لگا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک پرانے کپڑے سے آئینے پر جمی ہوئی دھول صاف کی تو اس میں مجھے اپنی شکل نظر آنے لگی۔ میں وہاں سے ہٹ کر کمرے کے شمال کی طرف بنے ہوئے ایک چھوٹے سے دروازے کی جانب بڑھا اور اسے کھولنے پر پتہ چلا کہ وہ ٹوائلٹ ہے جس میں مغربی ٹائپ کا باتھ ٹب اور کموڈ لگا ہوا تھا۔ میں ابھی مزید جائزہ لے ہی رہا تھا کہ یکایک فضا میں ایک نسوانی چیخ گونج اٹھی۔ یہ میری بیوی ماریا کی چیخ تھی۔ میں فوراً پلٹ کر اس کی جانب بھاگا، مگر میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہ چکرا کر بیڈ پر گری ہوئی تھی۔ میں اس اچانک افتاد پر گھبرا گیا۔ میں بھاگ کر ٹوائلٹ میں گیا اور پانی کے نل کو کھولا تو اس میں سے ہوا نکلی اور ساتھ ہی 3-4 کیڑے نکل کر واپس نل میں گھس گئے۔ پانی کی ٹینکی نہ جانے کب سے خالی پڑی ہوئی تھی۔ میں واپس ماریا کے پاس آیا اور اس کی ناک چٹکی سے پکڑ کر اس کا سانس روک کر ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر میں اس نے آنکھیں کھولی اور کچھ دیر تک وہ لاشعوری طور پر پھٹی پھٹی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ پھر وہ دوبارہ ایک چیخ مار کر مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کا رنگ لٹھے کی طرح ہو رہا تھا۔ میں نے تیزی سے اس کی ہتھیلیاں مسلنا شروع کر دیں، اور جب اس کے ہوش و حواس درست ہوئے تو میں نے اس سے چیخنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ جیسے ہی وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اسے اس کے اندر ایک عجیب الخلقت انسان نظر آیا جس کا خوفناک چہرہ شیر سے ملتا جلتا ہے۔ وہ اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا اور اس کے منہ سے 2 لمبے دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔
میں نے گھبرا کر چیخ ماری اور اس کے بعد مجھے اب ہوش آیا۔ میں نے اس کی بات سن کر فوراً شیشے کی جانب دیکھا، مگر مجھے اس میں صرف اپنی ہی شکل دکھائی دی اور شیر نما آدمی کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے جب ماریا کو بتایا کہ آئینے میں تو کوئی نہیں ہے، تمہیں ضرور دھوکا ہوا ہوگا، چونکہ تم شروع سے ہی اس وحشتناک ماحول کو قبول نہیں کر رہی ہو، اس لیے تمہارے لاشعور نے تمہیں فرضی تصویر دکھائی ہے جس کا حقیقت سے دور تک بھی کوئی تعلق نہیں۔ مگر ماریا سر ہلا کر میری بات کی تردید کرنے لگی۔ وہ مجھے اس منحوس حویلی سے باہر جانے کا مشورہ دینے لگی۔ میں نے سوچا کہ آج اتنا ہی کافی ہے، کل میں اس کے بغیر حویلی میں داخل ہوں گا اور پھر تسلی سے اس کا گھوم پھر کر جائزہ لوں گا۔ لہٰذا یہ فیصلہ کر کے میں نے ماریا کو ساتھ لیا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اسے تالا لگا کر سیڑھیاں واپس اترتے ہوئے ہم ایک بار پھر حویلی کے بڑے ہال میں داخل ہوئے۔ ہال کا دروازہ بھی بند کیا اور پھر اس طرح چلتے ہوئے حویلی کے بڑے گیٹ سے نکل کر واپس شہر کی جانب چل پڑے۔ دوسرے روز میں نے ماریا کو اپنے ایک دوست ڈیوڈ اور اس کی بیوی کے گھر چھوڑا، جو کہ عرصہ دراز سے میرے پرانے واقف کاروں میں سے تھے۔ میں نے اس حویلی کے متعلق تمام تفصیلات بتا دی۔ وہ سر جھکائے سنتا رہا اور جب میں نے اب تک پیش آنے والے تمام حالات بتائے تو مسکرا کر کہنے لگا، کیا تم بھی ان من گھڑت اور بے سروپا باتوں پر یقین رکھتے ہو؟ میں نے انکار میں سر ہلایا اور اسے اپنے آئندہ پروگرام کے متعلق بتایا تو میری بات سن کر اس نے بھی ساتھ چلنے کی پیشکش کی، جو میں نے بلا تامل قبول کر لی، اور اس طرح شام کو ہم ماریا اور ڈیوڈ کی بیوی مارگریٹ کو کچھ بتائے بغیر خاموشی سے حویلی جا پہنچے۔ آج ہم اپنے ساتھ ایک ٹارچ بھی لائے تھے۔ جس وقت ہم حویلی پہنچے اس وقت چارسو اندھیرا پھیل چکا تھا، جا بجا آسمان پر چمگادڑیں پھر رہی تھی، فضا میں ایک عجیب طرح کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رات کے اندھیرے میں حویلی بہت ہی زیادہ آسیب زدہ لگ رہی تھی۔ اس حویلی پر عجیب سی وحشت طاری تھی۔ آج ماریا کے بغیر میں خود کو کسی قدر ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ جیسے ہی ہم حویلی کے ہال میں داخل ہوئے، ڈیوڈ نے ٹارچ روشن کر دی اور ہال میں چاروں طرف ٹارچ گھما کر اس کی روشنی میں چیزوں کا جائزہ لینے لگا۔ ابھی ہم پوری طرح ہال کا جائزہ نہ لے پائے تھے کہ اچانک اوپر کی بالکونی سے ایک نسوانی ہنسی کی آواز یوں سنائی دی جیسے کوئی ہمیں دیکھ کر ہمارا مذاق اڑا رہا ہو۔ ہم نے دیکھا کہ اوپر کی منزل اور چھت کے درمیان ایک عورت کا کٹا ہوا سر اڑتا پھر رہا ہے اور اس کے منہ سے مسلسل ہنسی کی آوازیں نکل رہی تھیں، اور اس کا گردن تک کٹا ہوا سر جس سے گاڑھے خون کے قطرے ہال کے فرش پر مسلسل گر رہے تھے چکراتا پھر رہا تھا۔ یہ منظر رگوں میں خون منجمد کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وقتی طور پر ہم دونوں کچھ دیر کے لیے گھبرا گئے، مگر پھر ہم نے اپنے دل مضبوط کیے اور اس عورت کے سر کی طرف روشنی کی۔ دفعتاً ڈیوڈ کو کچھ خیال آیا اور اس نے یکدم گلے میں پہنی ہوئی سلیب کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ جیسے ہی سلیب کا رخ اس کی طرف ہوا، وہ سر غائب ہو گیا۔ ہم دونوں کے منہ سے ایک اطمینان بھری سانس نکلی اور میں اس شیطانی سر کے غائب ہو جانے پر خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ بعد میں ہم نے اسے شیطانی کرشمہ قرار دیا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اوپر کی منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ ٹارچ مسلسل روشن تھی، جس کی روشنی میں ہم ارد گرد کا جائزہ لیتے رہے۔ اس سر کے ظاہر ہونے سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ یہ حویلی واقعی آسیب زدہ ہے۔ مگر جب اس حویلی میں ہم داخل ہو ہی گئے تھے تو پھر ہم نے تہیہ کر لیا تھا کہ آج اس کے تمام اسرار اور رموز جان کر ہی لوٹیں گے۔ یہی سوچتے ہوئے ہم اوپر کی جانب بڑھتے گئے۔ جیسے ہی ہم اوپر منزل کی راہداری میں پہنچے تو یکدم ہمیں پیانو کے بجنے کی آواز سنائی دی۔ پیانو کی آواز راہداری میں بنے ہوئے کمرے سے آ رہی تھی۔ ہم نے باری باری ہر دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو پیانو کی آواز دائیں طرف بنے ہوئے 4 کمروں میں سے دوسرے کمرے سے آتی سنائی دی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک فیصلہ کیا۔ اس کمرے کی چابی میری جیب میں تھی۔ میں نے آہستہ سے ہاتھ ڈال کر چابی نکالی اور پھر احتیاط سے اسے دروازے کے تالے میں ڈال کر گھمایا۔ جیسے ہی چابی تالے میں گھومی، پیانو بجنے کی آواز اچانک بند ہو گئی اور فضا میں ایک خاموشی چھا گئی۔ اس قدر خاموشی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے دل کی دھڑکن تک سن رہے تھے۔ میں نے چابی تالے سے نکالی اور واپس جیب میں ڈال لی۔ ظاہر ہے اب کمرے کھولنے کا مقصد ختم ہو گیا تھا۔ ہم دونوں مزید آگے بڑھے اور راہداری میں چلتے ہوئے دوسری جانب مڑ گئے، جس کی دوسری جانب سیڑھیاں ایک اور منزل کی طرف جاتی ہوئی دکھائی تھی۔ اس کی پہلی سیڑھی کے دائیں ہاتھ ایک بڑی سی پینٹنگ لگی ہوئی تھی، جس میں ایک ہرن پہ کتے جھپٹ رہے تھے اور ہرن کی زخمی پیٹھ خون سے بھری ہوئی تھی۔
इस वहशतनाक माहौल में ऐसी तस्वीर देखकर एक अनजाना सा खौफ तारी हो रहा था। हम कदम उठाते जीने की जानिब बढ़ने लगे। जैसे ही हमने पहली सीढ़ी पर कदम धरा, नीचे हॉल में से चीखों की आवाज़ें सुनाई दी। यूं महसूस हो रहा था जैसे हॉल में बहुत सी औरतें मिलकर बैन कर रही हों। इस खौफनाक माहौल में उनके रोने की आवाज़ें बहुत डरावनी लग रही थीं। मैंने घबरा कर डेविड की जानिब देखा, जो हाथ से अपने सीने पर क्रॉस का निशान बना रहा था। उसने मुझे अपने पीछे ऊपर आने का इशारा किया और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर जाने लगा। मैं भी उसकी पैरवी में पीछे पीछे कदम उठाने लगा। ऊपर की मंजिल पर एक गैलरी नुमा बरामदा बना हुआ था, जिसके सामने रुख एक जालीदार लोहे की शीट लगी हुई थी, जिसमें से ताज़ा हवा आ रही थी। हम चलते हुए उस बालकोनी के नज़दीक पहुंचे और हवा में सांस लेने लगे। हमें यूं महसूस हुआ जैसे हम दोनों किसी गहरे कुएं से निकलकर ताज़ा हवा में पहुंच गए हों। तारों भरा आसमान यहाँ से साफ दिखाई दे रहा था और नीचे हवेली का वीरान बाग और उसमें लगे हुए दरख्त किसी देवों की तरह दिखाई दे रहे थे। हम कुछ देर तक वहाँ खड़े रहे। उसके बाद हम वापस निचली मंजिल की राहदारी में पहुँच गए। मैंने एक कमरे के ताले में चाबी डाली और उसको खोलकर हाथ का धक्का देकर उसका दरवाज़ा अंदर की जानिब धकेल दिया। इस कमरे में हमें किसी कदर घुटन का एहसास हो रहा था। शायद इसकी वजह रोशनदान के ना होने की रही हो। डेविड ने टॉर्च रोशन करके कमरे के वस्त में डाली तो सामने के रुख पर एक बेड पर कोई चादर ओढ़े लेटा हुआ था, जिसे देखते ही मेरे मुंह से चीख निकल गई। इस अचानक अवतार पर डेविड के हाथ से टॉर्च छूटकर फर्श पर गिर पड़ी और लड़कती हुई एक जानिब चली गई। हम दोनों अंधों की तरह टटोल टटोल कर फर्श पर टॉर्च की तलाश में हाथ मारने लगे, मगर वो हमारी दस्तरस से दूर थी। थोड़ी देर में डेविड की खुशी से लरसती हुई आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही उसने टॉर्च रोशन कर दी। कमरे में एक बार फिर रोशनी फैल गई। हमने दोबारा बेड की जानिब टॉर्च घुमाई तो ये देखकर हम हैरत ज़दा रह गए कि बेड खाली पड़ा था और इस पर बिछी हुई चादर से जाहिर होता था जैसे इस पर कभी कोई बैठा ही न था। लेकिन हम दोनों कसम खाकर कह सकते थे कि कुछ देर कबल इस पर कोई ज़ीरू शख्सियत विराजमान थी। फिर हम तीसरे कमरे की जानिब बढ़ गए और कमरे की आखिरी चाबी निकाली और उसे खोलकर अंदर दाखिल हुए। यह पहले दो कमरों की निस्बत ज़रा कुशादा था और सामान से भरा हुआ था। न जाने इस हवेली के मालिक ने किस तरह दिल पर पत्थर रखकर इस सामान से भरी हुई हवेली को छोड़ा होगा। कमरे में एक कालीन बिछा हुआ था। उसके दरमियान एक खूबसूरत सा फानूस लटक रहा था, जिसके गिर्द एक दीदा ज़ेब झालर लटकी हुई थी। दीवारों पर कुदरती मनाजिर की तस्वीर लगी हुई थी जो हवेली के मालिक के ज़ौक़ की दाद देती थी। हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ का जायज़ा लेते आगे बढ़ गए कि अचानक कमरे का अकलौता दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ से बंद हो गया। हम दोनों ने उछलकर पीछे की जानिब देखा और भागकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर वो तो यूं बंद हो गया था जैसे कभी खुला ही ना हो। कमरे में मौजूद ऑक्सीजन की मिकदार कम होती जा रही थी और हमें अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। हमने कमरे में भाग दौड़ शुरू कर दी। हमें ऐसी चीज़ की तलाश थी जिससे हम दरवाज़ा खोल सकें या उसे तोड़ सकें, और जल्द ही हमें एक लोहे की सलाख मिल गई जिसका मुंह चिपटा था। हमने उससे दरवाजे पर ज़रबे लगाई। दरवाज़ा मजबूत लकड़ी का बना हुआ था और यूं महसूस होता था जैसे लोहे का बना हो, क्योंकि ज़रबों से भी उस पर कोई ख़ास असर होता दिखाई नहीं दे रहा था। पसीने से हमारे चेहरे शराबूर हो गए थे। मैंने हाँफते हुए सलाख डेविड के हाथ थमाई और खुद डरा हुआ एक जानिब रखे हुए बेड पर बैठ गया। मेरा सांस थूकने की तरह चल रहा था। गालिबन ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऐसा हो रहा था। उसकी मेहनत रंग लाई और दरवाजे में एक छोटा सा सुराख बन गया। मैंने जल्दी से डेविड के हाथ से सलाख लेकर उस सुराख पर पेदर पे ज़रबे लगाना शुरू कर दी और कुछ ही देर बाद वहाँ एक बड़ा सुराख बन गया। हम दोनों ने जल्दी से उस सुराख के साथ अपनी नाक लगाई और लंबे लंबे सांस लेने लगे। थोड़ी देर बाद हमने सुराख को और बड़ा कर दिया और किसी न किसी तरह अपने जिस्मों को सुकेड़ कर उस सुराख से बरामदे में निकल आए। बाहर आकर हम तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते हुए हवेली के बड़े हॉल में दाखिल हो गए। जैसे ही हम नीचे पहुँचे, हॉल का दरवाज़ा एक धमाके से बंद हो गया। इसके साथ ही 10-12 इंसानी खोपड़ियाँ हमारे सरों पर घूमने लगीं। उनकी बेनूर आंखों से रोशनी के तेज़ धारे निकल रहे थे और चारों तरफ ऐसी चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं जैसे बहुत सी रूहें मिलकर बैन कर रही हों। हम खौफ से इधर उधर देखने लगे। फिर अचानक वो गायब हो गई और हॉल में एक बार फिर गुप अंधेरा छा गया और फिजा में एक लड़की के रोने की आवाज़ आने लगी। फिर यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसका गला काट रहा हो।
ڈیوڈ نے ٹارچ روشن کی اور اس کی روشنی اس جانب پھینکی جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ روشنی میں ہمیں جو نظر آیا اسے دیکھ کر ہمارے جسموں پر کپکپی طاری ہو گئی۔ روشنی کے دائرے میں ایک ربڑ کی گڑیا دکھائی دے رہی تھی اور رونے کی آوازیں مسلسل اس کے منہ سے آ رہی تھیں۔ ہم دونوں کچھ دیر تک ٹکٹکی باندھے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ ڈیوڈ نے کسی خیال کے تحت ایک بار پھر سلیب کا رخ اس گڑیا کی جانب کیا تو وہ یکلخت غائب ہو گئی۔ ابھی ہم سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ ایک اور دلخراش منظر نے ہمیں خوفزدہ کر دیا۔ ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے اوپر کی منزل پر کچھ لوگ دوڑ رہے ہوں۔ ان کے بھاگتے قدموں کی آوازیں ہم مسلسل سن رہے تھے۔ ہم نے روشنی اس طرف کی تو ہمیں ایک عورت کا جسم ہوا میں معلق نظر آیا، جس کے جسم پر سفید لبادہ تھا، چہرہ نظر آ رہا تھا اور دھلے ہوئے لٹھے کی طرح تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم کا تمام خون نچوڑ لیا ہو۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت کا جسم آہستہ آہستہ نیچے کی جانب آنے لگا اور زمین پر آ کر اس کے قدم رک گئے اور یکدم اس عورت نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اف خدایا، اس عورت کی آنکھوں میں سیاہ پتلیاں نہ تھیں جس سے اس کی طرف دیکھ کر وحشت طاری ہو گئی۔ وہ کچھ دیر تک ہمیں گھورتی رہی اور پھر قدم اٹھاتی ہوئی ہماری جانب بڑھنے لگی۔ اسے اس طرح اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر ہم سہم کر دروازے سے جا لگے اور پلٹ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگے، مگر وہ تو کب کا بند ہو چکا تھا۔ عورت مسلسل ہماری طرف بڑھ رہی تھی اور ہم خوفزدہ نظروں سے بے بسی سے اسے اپنی طرف آتا دیکھ رہے تھے۔ چند قدم کے فاصلے پر آ کر وہ رک گئی اور جیسے ہی اس نے ہاتھ لمبا کر کے ہمیں پکڑنے کی کوشش کی تو دہشت اور خوف سے ہماری چیخیں نکل گئیں۔ اس ڈائن کے نوکیلے ناخن مجھے اپنی گردن میں پیوست ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ پھر اچانک جیسے بجلی چمکتی ہے، ڈیوڈ نے لپک کر اپنے گلے میں پہنی ہوئی سلیب کا رخ اس بلا کی جانب کر دیا۔ جیسے ہی اس عورت کی نظر سلیب کی جانب پڑی تو اس نے ایک دلخراش چیخ ماری اور غائب ہو گئی، اور فضا میں ایک بار پھر رونے کی آواز گونجنے لگی اور پھر یکدم ہال میں خاموشی ہو گئی۔ ہم دونوں موت کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ ہم اس وقت کو کوس رہے تھے جب ہم نے اس منحوس حویلی میں قدم رکھا تھا اور بغیر کسی کو بتائے اس ویران اور منحوس حویلی میں آ گھسے تھے۔ ہم نے ایک بار پھر دروازے پر زور آزمائی شروع کر دی، مگر ہماری کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک ہم زور آزمائی کرتے رہے۔ ہم نے سوچ لیا تھا کہ اب یہی منحوس حویلی ہمارا مقبرہ بنے گی اور ہمارے گھر والوں کو پتہ بھی نہ چلے گا، اور ہم بھی ایک دن ہڈیوں کے پنجر میں تبدیل ہو کر اس حویلی کی وحشت میں مزید اضافے کا باعث بنیں گے۔ ڈیوڈ دروازے کے ساتھ زور آزمائی کر کے تھک ہار کر اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ میرا سانس بھی اکھڑ گیا تھا اور میں بھی ڈیوڈ کے ساتھ ہی گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ ابھی ہمیں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ہال کی چھت کے درمیان میں لگے ہوئے فانوس میں ہلچل پیدا ہوئی اور ایک زوردار دھماکے سے وہ فرش پر آن ٹکرایا۔ اس کے نیچے لگی ہوئی نوکدار ڈیکوریشن زمین میں گڑ گئی اور جیسے ہی ہم نے اس کے گرنے کے مقام پر ٹارچ سے روشنی ڈالی تو دہشت سے ہماری چیخیں نکل گئیں۔ فانوس کے نوکدار سریے ایک انسانی جسم میں پیوست تھے اور انسانی جسم سے تازہ تازہ خون نکل رہا تھا جو اس کے چاروں طرف پھیلتا جا رہا تھا۔ ہمیں اپنا خون ہمارے جسموں میں جمتا ہوا محسوس ہوا اور خوف سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ڈیوڈ نے گھبرا کر ٹارچ بجھا دی اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے خوف سے اس کے حواس ختم ہو گئے ہوں اور ذہنی توازن وہ کھو چکا ہو۔ میرے اپنے حواس کب قائم تھے جو میں اس کو حواس قابو میں رکھنے کا مشورہ دیتا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس بے جان لاشے کی طرف نظریں دوڑائیں تو مجھے ایک بار پھر وہ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک ایک جاندار سی چیز میرے سینے سے آ کر ٹکرائی۔ ڈر سے میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور میں یکدم کھڑا ہو گیا۔ دوسرے لمحے وہ قداور بلّا میاؤں میاؤں کی آوازیں نکالتا ایک جانب گم ہو گیا۔ میرے سینے میں یکدم درد کی سی لہر اٹھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی وزنی چیز میرے سینے سے ٹکرائی ہو۔ میں نے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کیا اور ڈیوڈ کی جانب دیکھا جو نہ جانے کب کا بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے ڈیوڈ کو جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور لاشعوری طور پر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری طرف دیکھنے لگا۔ جب اس کے حواس بحال ہوئے اور اسے یاد آیا کہ وہ ابھی تک اس منحوس حویلی میں ہی قید ہے تو چیخنے لگا۔ میں نے اس پر توجہ دیے بغیر دروازے کو کھولنا چاہا تو دروازہ یوں کھلتا چلا گیا جیسے کبھی بند ہی نہ ہوا ہو۔ میں نے خوشی سے کانپتے ہوئے ڈیوڈ کا ہاتھ پکڑا اور دونوں گیٹ سے باہر نکل کر شہر جانے والی سڑک پر سر پٹ بھاگنے لگے۔ ہم جلد از جلد اس منحوس حویلی سے دور بھاگ جانا چاہتے تھے۔
اس وقت رات کے تقریباً 3:30 بج رہے تھے جب ہم اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑے زور زور سے سانس لے رہے تھے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر دروازے پر دستک دی اور جیسے ہی دروازہ کھلا ہم دونوں بے ہوش ہو کر دروازے کے اندر کی جانب گر گئے۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ہم مسلسل 3 روز بے ہوش رہے ہیں، لیکن دل ہی دل میں ہم اس منحوس حویلی سے زندہ سلامت بچ نکلنے پر خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ جب ہم نے ماریا اور مارگریٹ کو تمام واقعات سنائے تو وہ خوف سے کانپنے لگی۔ چوتھے روز میں نے حویلی کی چابیاں اس کے مالک کے حوالے کیں اور دوبارہ ہوٹل میں رہائش اختیار کر لی اور پلٹ کر پھر اس حویلی کی طرف کبھی رخ نہیں کیا جو آج بھی اسی طرح ویران پڑی ہے۔